وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ما غریبہ یک نگاہ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا دوا کن درد مندم یا علی ابن ابی طالب روا کن مست مندم یا علی ابن ابی طالب سراپا عاسیم کز اسئی عاجز نمی آید بھتو فریاد مندم یا علی ابن ابی طالب بھتو فریاد مندم یا علی ابن ابی طالب بھتو فریاد مندم یا علی ابن ابی طالب. عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ غریبوں کے ملجا یتیموں کے ماں باپ بے کسوں کے آقا بے سہاروں کے سہارا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ایک مصور تھا بڑا اپنے ہنر میں یکتا. توجہ مطلوب ہے آپ لوگ. ایک مصور تھا بڑا اپنے ہنر میں یکتا سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا. سن کے آواز وہ تصویر بنا لیتا تھا. ایک دن میں نے بسد ناز یہ چپکے سے کہا. ایک دن بسد ناز میں نے یہ چپکے سے کہا کہ ایک تصویر تو شہنشاہ دو عالم کی بنا. ایک تصویر تو شہنشاہ دو عالم کی بنا. ایسی تصویر کی ہو جس سے نمایاں ہر بات. ایسی تصویر کہ جس سے ہو نمایاں ہر بات, جس سے ظاہر ہو شہنشاہ دو عالم کی صفات. جس سے ظاہر ہو شہنشاہ دو عالم کے صفات, ان کے کردار کے ہر ظاہر و باطن حالات. ان کے کردار کے ہر ظاہر و باطن حالات. کیا مصور تھا عجب واقف اسرار تھا وہ. کیا مصور تھا عجب واقف اسرار تھا وہ. یعنی امت کا بڑا ہی مونس و غمخوار تھا وہ. یعنی امت کا بڑا ہی مونس و غمخوار تھا وہ. صاحب وصف تھا اور صاحب کردار تھا وہ. صاحب وصف تھا اور صاحب کردار تھا وہ. الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار. الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا وہ کہ ایک دن دکھائی اس نے شہ لولاک کی شان. ایک دن دکھائی اس نے شہ لولاک کی شان. رکھ دیا اس نے میرے سامنے قرآن. کہنے لگا تصویر ہے یہ جس کی تفسیر ہے آقا کی تحریف.
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رسول میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر۔ کہ جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ، اس میں یاسی ہے کہیں تاہا، اس میں کہیں یاسی ہے کہیں تاہا ہے، کہیں واللیل ہے والشمس ہے کہیں وضحا ہے، کہیں واللیل ہے والشمس ہے کہیں وضحا ہے، اور پردہ آیات سے جب میں نے نبی کو دیکھا، پردہ آیات سے جب میں نے نبی کو دیکھا، منہ سے میرے بے ساختہ یہ اس دم نکلا کہ مرحبا سید مکی مدن کل عربی، دل و جاں بعد از فدایت جاں عجب خوش رقبی، اور اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ارے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ مانا ہم نے کہ سب کچھ خدا سے ملتا، یہ مانا ہم نے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے، مگر وہ دستے شہ انبیاء سے ملتا ہے، مگر وہ دستے شہ انبیاء سے ملتا ہے، اور نبی کے نام پر سب کچھ قربان کر دینا، نبی کے نام پر سب کچھ قربان کر دینا، سبق ہم کو یہ کربلا سے، سبق ہم کو یہ کربلا سے ملتا ہے۔ حضرات آج ربیع الاول کی جو یہ شب رمضان کے شب قدر سے بھی افضل ہے، جتنی بھی شب قدریں ہیں یہ اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ محقق علی الاطلاق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، اور اس دور کے مجدد اعظم ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب کی ایک کتاب ہے میلاد النبی، اتنی موٹی کتاب، اس میں بھی وہ بھی لکھتے ہیں کہ آج کی رات جو رات ہے یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے، وجہ کہ اگر آج کی رات میلاد رسول ولادت رسول کی رات ہے، اگر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو کیا آپ کو شب قدر ملتی؟ بالکل، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ مولا جو مقام و مرتبہ تو نے مجھے دیا ہے آج تک تو نے کسی کو نہیں نوازا، آج تک تو نے کسی کو نہیں دیا، تو آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین ومت علی توحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے موسیٰ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد کی محبت پر قائم رہو۔ وقت کے چلتے قدر پیغمبر کو اللہ رب العزت کی پیغام ہے کہ اے موسیٰ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے تم اس پر میرا شکر ادا کرتے رہو، اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد کی محبت پر قائم رہو۔ تو حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا کہ کیا تیری توحید کے ساتھ محمد کی محبت ضروری ہے؟ کیا تیری توحید کے ساتھ محمد کی محبت ضروری ہے؟ تو اللہ رب العزت کی آواز آتی حاجت غیبی سے کہ اے موسیٰ لولا محمد
وأمته لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الجاك لولاك لما خلقت الأفلاك لولاك لما أظهرت الربوي. کہ موسیٰ اگر میں محمد اور اس کی امت کو پیدا نہ کرتا لولا محمد و امته لما خلقت الجنة ولا النار، کہ اے موسیٰ اگر میں محمد اور اس کی امت کو پیدا نہ کرتا تو میں جنت دوزخ کو نہ پیدا کرتا. اگر میں محمد اور اس کی امت کو نہ پیدا کرتا تو میں چاند سورج کو نہ بناتا. اے موسیٰ اگر میں محمد اور اس کی امت کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کو معرض وجود میں نہ لاتا. اور اے موسیٰ اگر میں محمد اور اس کی امت کو پیدا نہ کرتا تو بڑا اجاک اور موسیٰ میں پوچھے بھی یہیں تک نہیں لولا لما خلقت الافلاک، کیا موسیٰ اگر میں محمد کو پیدا اور اس کی امت کو پیدا نہ کرتا تو میں یہ آسمان نہ بناتا، میں زمین نہ بناتا. اور آخر جملہ جو حدیث پاک کا ہے کہ لولا لما اظہرت الربوبیہ، کہ اے موسیٰ اگر میں محمد اور اس کی امت کو پیدا نہ کرتا تو قسم مجھے اپنے عزت میں اپنی ربوبیت کبھی اظہار میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرا. تو جب جو چیز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا، جب اگر یہ رات میلاد مصطفیٰ کی رات شب قدر سے افضل، اگر آقا تشریف نہ لاتے تو نہ ہمیں قرآن ملتا، نہ رمضان ملتا، نہ ہمیں عید ملتی، نہ عید الاضحیٰ ملتی، ہمیں کچھ نہیں. جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جب میں محمد کو پیدا ہی نہ کرتا، میں اپنی ربوبیت کا ہی اظہار نہ کرتا، پھر کہاں سے کوئی چیز اللہ پیدا کرے؟ تو اللہ نے جتنی بھی نعمتیں، جتنی بھی چیزیں دی ہے، سب صدقہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم ہرگز اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. بھائی ہم آپ اپنے جسم کو دیکھیں، اللہ نے آنکھ دی، ہاتھ دیا، پیر دیے، زبان دیے، کان دیا، منہ دیا. اگر سر سے پیر تک جتنے اعضاء اللہ نے عنایت فرمائے، جتنے اعضاء اللہ نے بنائے ہیں دیے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خرابی ہو تو جو عضو خراب ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھی جس کے پاس وہ چیز نہیں. مثال میں اپنی مثال دیں، پیر کی قیمت کیا ہوتی ہے مجھ سے پوچھو. پیر کی قیمت کسی لنگڑے سے پوچھو کہ پیر کی کتنی بڑی نعمت ہے. آنکھ کی قیمت کسی اندھے سے پوچھو، کان کی قیمت کسی بہرے سے پوچھو، زبان کی قیمت کسی گونگے سے پوچھ لو. غرض کہ اللہ نے سر سے پیر تک ہم آپ اپنے جسم کو دیکھیں تو ایک ایک چیز اللہ کی لازوال نعمت ہے. اگر ہم اس پر ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو قرآن شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے تمام نعمتیں دی. کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا، کہیں اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں پر احسان کیا. لیکن جب اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو اس کائنات میں چلنا گھر فرمایا تو سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا پیارا رسول اللہ نے آدم کو بھیجا، ان کی قوم پر احسان نہیں جتلایا. شیش کو بھیجا، ان کی قوم پر احسان نہیں جتلایا. نوح کو بھیجا، ان کی قوم پر احسان نہیں جتلایا. یحییٰ کو بھیجا، ان کی قوم پر احسان نہیں جتلایا. زکریا کو بھیجا، ان کی قوم پر احسان نہیں جتلایا. حضرت ہود کو بھیجا، ان کی قوم پر احسان نہیں جتلایا. حضرت صالح کو بھیجا، ان کی قوم پر احسان نہیں جتلایا. حضرت داؤد کو بھیجا، ان کی قوم پر احسان نہیں جتلایا. حضرت عیسیٰ کو بھیجا، ان کی قوم پر احسان نہیں جتلایا. حضرت موسیٰ کو بھیجا، ان کی قوم پر احسان نہیں جتلایا. غرض کے 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس خاکدان دھرتی پر مبعوث فرمایا. لیکن کسی نبی کی امت کو اللہ نے مخاطب کر کے یہ نہ کہا کہ اے آدم میں نے تمہاری امت پر احسان کیا ہے، اے نوح میں نے تمہاری امت پر احسان کیا ہے، اے زکریا میں نے تمہاری امت پر احسان کیا ہے، اے صالح میں نے تمہاری امت پر
پر احسان کیا ہے، اے عیسیٰ ہم نے تمہارے اوپر پر احسان کیا ہے، اے موسیٰ ہم نے تمہارے اوپر پر احسان کیا ہے۔ 1,00,000 کا مویش 24,000 انبیاء و مرسلین پر اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ نہ کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن جب اس کائنات پر اپنے پیارے محبوب کو لگا کر فرمایا تو سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ کہ اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کس بات پر؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو شے قیمتی ہوتی ہے، جو نایاب ہوتی ہے، جو واحد ہوتی ہے، ایک آپ کے پاس ایک چیز ہے اور اس کے شیدائی آپ خود ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ بالکل آپ یہ بھی نہیں چاہتے اس چیز کو، اس شے کو کوئی دیکھ لے، اور وہی چیز اگر آپ کسی کو دے دیں، آپ خود یہ نہیں چاہتے، آپ کا ارادہ یہ اسے کوئی دیکھے بھی نہ، لیکن آپ کا دل مچلے محبت عشق کی آگ اور بھڑکے، پھر آپ اسے کسی کو دے دیں تو یہ آپ کا احسان ہے، کیونکہ آپ اسے اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہ رہے۔ تو جب اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، اپنے قرب خاص میں رکھا، 70,000 سال تک وہ نور مصطفیٰ قیام میں رہا، 70,000 سال تک رکوع میں رہا، سجود میں رہا، حتیٰ کہ 2 گانا ادا کیے۔ جب کچھ نہ تھا، صرف اللہ تھا، نور مصطفیٰ تھا، تیسری کوئی چیز تو تھی ہی نہیں، تو دونوں کا کام کیا تھا؟ دونوں کا کام کیا تھا؟ بس ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کو تکنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، اور دیکھتے دیکھتے جب دونوں میں محبت اس طرح بڑھی، اس درجے کی بڑھی کہ محبت جب مودت کا رنگ لے لیا، محبت نے جب مودت کا رنگ لے لیا تو خود رب ذوالجلال نے کہا انا عشقی وانا عشق کا، تو میرا محبوب ہے، تو میرا محبوب ہے، میں تیرا محبوب ہوں۔ تب اس نے چاہا کہ اب جس کا محبوب میں ہوں، جس سے میں محبت کر رہا ہوں، جس کا شیدائی میں ہوں، رب ہو کر کے جس کو میں اتنا پیار کر رہا ہوں، میں اللہ ہو کر کے میں جس سے اتنی محبت کر رہا ہوں، پھر یہ پوری کائنات بھی اس کی دیوانی ہو جائے، پوری کائنات اس کی متوالی ہو جائے، تب اللہ نے دنیا کو پیدا کرا۔ تب اللہ نے پھر اسی نور مصطفیٰ کے 4 حصے کیے، عرش، کرسی، لوح و قلم ساری چیزیں پیدا فرمائی، سلسلہ بسلسلہ وہ نور مصطفیٰ پاک سلبوں پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب تک آیا، اور قرآن میں ہے کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ نور مصطفیٰ جن سلبوں میں جن رحموں میں منتقل ہوتا رہا وہ سب کے سب سجدہ کرنے والے تھے، یعنی سب اللہ کو ایک ماننے والے تھے، ان میں سے کوئی بھی بتوں کا پجاری نہیں تھا، ان میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا، ان میں کوئی بھی کافر نہیں تھا۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عبد المطلب تک نور مصطفیٰ جن سلبوں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کی سلب تک آیا، ان میں سے کسی نے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ وہ نور مصطفیٰ حضرت عبد المطلب کی پیشانی سلب میں رہا۔ اب یہاں ایک بات اور ضمن عرض کرتا چلو کہ نور، ایک حدیث پاک ہے انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے۔ تو جب نور نبوت اور نور ولایت ایک ہی نور سے ہے تو یہ دونوں نور الگ کہاں پہ آتے ہیں؟ نور نبوت نور ولایت ازل سے لے کر کے عبد المطلب کے صلب تک ایک رہا، حضرت عبد المطلب کے صلب تک ایک رہا، نور نبوت اور نور ولایت۔
دونوں ایک رہا. پھر حضرت عبد المطلب سے وہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا. نور نبوت حضرت عبداللہ کے سلب میں آیا اور نور ولایت حضرت ابو طالب کے سلب میں آیا. نور نبوت حضرت عبداللہ کے سلب میں اور نور ولایت حضرت ابو طالب کے سلب میں آیا. حضرت ابو طالب کے سلب سے مولا علی کی ولادت اور ادھر حضرت عبداللہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جو حدیث پاک ہے وہ غلط نہیں. شرط یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کی تہ تک آپ پہنچیے, پڑھیے. آقا کا کوئی بھی فرمان ایسا نہیں ہے جس کے معنی و مطالب نہ نکلے. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اپنے مطلب کے اعتبار سے حدیث پاک سے چھانٹ لے جہاں تک ہمارا کام چل جائے. تو میں بات کر رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. تو وہ نور مصطفیٰ جب حضرت عبد المطلب کے صلب میں آیا, حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ حتیم کعبہ میں سوئے ہوئے. آپ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا درخت ہے, اس کا سایہ پھیلتا جا رہا ہے, یہاں تک اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی ایک ٹہنی مشرق میں, تو دوسری مغرب میں, تیسری شمال میں, تو چوتھی جنوب میں. یعنی پوری دنیا میں وہ درخت کا سایہ پھیل جاتا ہے. پھر کیا دیکھتے ہیں کہ پھر اس درخت کے قریب کچھ لوگ آ کر کے اس درخت سے چپک جاتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے میں لگ جاتے ہیں. تو جہاں تک حضرت مسلم جب دیکھا کہ لوگ اس سے چپٹ گئے, اس سے چمٹ گئے, درخت کے قریب آ گئے, وہاں دیکھیے جب انہوں نے دیکھا کہ درخت لوگ کاٹنے لگے ہیں, تو حضرت عبد المطلب بیدار ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو کر کے ایک کاہنہ کے پاس جاتے ہیں. ایک کاہن کے پاس جو موجود ہوتا ہے, جانے کے بعد اس سے آپ اپنا خواب بیان کرتے ہیں. وہ کاہنہ کہتی ہے کہ عبد المطلب تمہارے سلب میں ایک ایسا نور ہے جو سید المرسلین ہے. تمہارے سلب میں ایک ایسا نور ہے جو سید المرسلین ہے. وہ جو تم نے خواب دیکھا ہے وہ دونوں عالم کا شہنشاہ ہے, وہ دونوں عالم کا شہنشاہ ہے. اس سے پوری کائنات محبت کر رہی ہے. کہا جو یہ دیکھا ہوں کہ کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے میں بھی لگے ہیں, کہا وہ بھی سچ ہے کہ جب وہ نور اس خاکدان گیتی پر لباس بشریت میں آئے گا تو تمہارے ہی خاندان کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. جب وہ اعلان نبوت فرمائیں گے تو کچھ لوگ تو مانیں گے اور کچھ لوگ نہیں مانیں گے. وہ تمہارے خواب کی تعبیر نہیں. پھر وہ نور حضرت المطلب کے سلب میں رہا. حضرت عبد المطلب کے سلب سے حضرت عبداللہ کے سلب میں آیا, اور جب حضرت عبداللہ کے سلب میں وہ نور آیا تو جو بھی دیکھتا حضرت عبداللہ کا دیوانہ ہو. آپ کے چہرے پر ایسے چمک تھی, وہ چمک جو تھی وہ نور مصطفیٰ کے معجزے کی بدولت تھی. جو بھی دیکھتا وہ آپ پر شیدا فرشتہ ہو جاتا, آپ کا دیوانہ ہو جاتا. حتیٰ کہ کئی عورتوں نے آپ سے نکاح کی خواہش بھی ظاہر کر دی, لیکن حضرت عبداللہ تیار نہیں تھے. ان عورتوں میں سے ایک کاہنہ بھی تھی جس نے حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا. حضرت عبداللہ نہیں راضی ہوئے. اچھا, جو نور مصطفیٰ کا ذکر انجیل توریت میں تھا, یہودی بھی تھے اس ٹائم, ان لوگوں نے جب حضرت عبداللہ کو بھی دیکھا, عبداللہ کہ جہاں یہ جا رہے ہیں ان پر سایہ ہو جا رہا ہے, ان کی پیشانی چمک رہی ہے, تو لوگوں نے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا. حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا. 70 یہودیوں نے ایک سازش رچی کہ حضرت عبداللہ جہاں کہیں اکیلے کسی جنگل میں مل جائے فوراً انہیں قتل کر دیا جائے. جب یہ قتل ہو جائے گا نور وہیں سے ختم ہو جائے گا, جو آخری نبی آنے والے ان کا وجود نہیں, وہ آئیں گے. تو جنگل میں آپ گئے شکار کے لیے, تو آپ کو وہاں پر
70 یہودیوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا. حضرت عبداللہ اپنے گھیرے میں لے لیا. جب آپ کو اپنے گھیرے میں لیا تو ظاہر سی بات ہے تنہا حضرت عبداللہ. تو اچانک کیا دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا اور وہ فرشتے ان 70 یہودیوں کو واصل جہنم کر کے غائب کر. اور یہ سارا معاملہ حضرت آمنہ کے والد حضرت وہب ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر کے دیکھ رہے. جب آپ نے اس کرامت کو دیکھا، حضرت عبداللہ کی اس کرامت کو جب آپ نے دیکھا تو فوراً آپ اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت برہ سے کہا کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہاں تو قبیلے قریش کے بہت سے لوگ ہیں. تو انہوں نے سارا معاملہ بیان فرمایا. حضرت وہب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان حضرت وہب، انہوں نے اپنی بیوی حضرت برہ کو حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا پیغام لے کر کہ حضرت عبد المطلب راضی ہو. نکاح ہو گیا. اب جب نکاح ہوا تو وہ نور مصطفیٰ جو حضرت عبداللہ کی صلب تھا حضرت آمنہ کی شکل میں منتقل ہوا. حضرت عبداللہ جب اس راہ سے گزرے جدھر سے روز گزرا کرتے تھے تو جو آپ سے نکاح کے خواہش مند رہا کرتی تھی سب نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. اس میں اس کائنہ نے بھی اپنے چہرے کو جب پھیرا تو حضرت عبداللہ پوچھتے یہ بتا کل تک تو تم مجھ سے نکاح کی خواہش مند تھی، آج تم نے دیکھتے ہی چہرہ کیوں پھیر لیا؟ تو وہ کائنہ کہتے ہیں عبداللہ سنو، میں تمہارے ساتھ نکاح کی خواہش مند نہیں تھی، بلکہ جو میرے علم کے مطابق جو نور تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا میں اس نور کو حاصل کرنے کے تم سے نکاح کرنا چاہتا. میں اس نور کو حاصل کرنے کے لیے میں تم سے نکاح کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نور جس کی قسمت میں تھا وہ لے گیا. کیا معاملہ تھا؟ حضرت عبداللہ نے بتایا کہ میری شادی ہو گئی، آپ کی لڑکی ہے. اس طریقے سے میرے آقا کا نور حضرت آمنہ کی شکل میں آیا. اور جس رات نور مصطفیٰ حضرت آمنہ کی شکل میں آیا تو تمام چرند و پرند پوری کائنات کا ذرہ ذرہ یہ بول اٹھا کہ آج سجد المرسلین فخر الانبیاء اپنی ماں سجدہ آمنہ کے شکم میں جلوہ بار ہو چکی. وقت آیا، جیسے جیسے وقت گزرتا رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آتا رہا. ہر مہینے ایک نبی آتے رہے، بشارت دیتے رہے. آدم آئے، عیسیٰ آئے، نوح آئے، شیس آئے، سب نے بشارتیں دی. ولادت کے وقت بھی حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ یہ لوگ بھی آئی. میرے آقا کی ولادت ہوئی. آقا کی ولادت کے بعد اچھا ایک بات یہاں یہ کہ جو آقا کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اڑ گیا، آپ کے والد انتقال کر گئے. اور جب 6 سال کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو جو رب اپنے محبوب سے اتنی محبت پیدا کر رہا، اتنی محبت فرما رہا ہے، محبت کیا مودت کر رہا ہے، تو وہ رب اپنے محبوب کو درد یتیم کیوں بنا دیا؟ ظاہر سی بات ہے ایک بچے کی پرورش کے لیے، ایک اچھی تعلیم و تربیت کے لیے باپ کی ضرورت پڑتی ہے. ایک بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے، اس کی اچھی پرورش کے لیے باپ کی ضرورت پڑتی ہے. بغیر باپ کے تو ایک بچے کی اچھی پرورش تعلیم و تربیت نہیں ہو سکتی. جب عمر 6 سال کی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو جو رب اپنے محبوب سے اتنی محبت فرما رہا ہے وہ رب اپنے محبوب کو در یتیم کیوں بنا دیا؟ اس میں حکمت خدا بندی کیا ہے؟ درود پاک پڑھا ہوا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.